السلام علیکم. اچھا منور بھائی، جو کل ہم نے پڑھا تھا سبق اسم کی حالت کا پہلا چیپٹر تھا ہمارا، پہلا لیسن کا پہلا حصہ تھا، اس کا آپ نے ماشاءاللہ کام لکھ کے بھیجا ہے مشق کا. تو ہم ذرا سا وہ لکھ لیتے ہیں کہ وہ آپ نے کس طرح کیا ہے، کیسے اس کو حل کیا ہے، اور اس میں جو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے. ابھی اس کو چیک کرتے ہیں چیٹنگ میں جا کے. یہاں بھی اچھا. تو 2 صفحے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو ہاں یہ پہلا صفحہ کون سا ہے؟ یہ والا. اب کام اس میں کیا تھا کہ آپ نے بتانا تھا کہ حالت رفع ہے یا حالت نصب ہے یا حالت جر ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی مسٹیک وغیرہ ہو تو وہ آپ نے نکالنی تھی. پہلا لفظ کیا تھا؟ شہوتن. شہوتن، ٹھیک ہے. اچھا جو بھی لفظ آتے ہیں نا، بس آپ نے ان کی گردان فوراً سے کرنی ہے. جیسے میں شہوتن پڑھوں، آپ نے تین اس کی گردان 3 دفعہ کرنی ہے. شہوتن، شہوتن، شہوتن. جو بھی اس طرح کا لفظ ہے، آپ نے ابھی ایک کام تو یہ ہے کہ من نظر میں رکھنا، گردان جیسی ہے میں کہوں نہ کہوں، آپ نے فوراً شہوتن کہوں، آپ کہیں شہوتن، 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 گردان کریں تو اس کا مطلب ہے یہ کریں، ٹھیک ہے. شہوتن، شہوتن، شہوتن. ہاں پورا اس کو تینوں بولنے ہیں، یہ پکے کرنے، 3 پکے ہوں تاکہ اگلے لیسن میں پھر بڑھتے جائیں گے. یہ شہوتن، شہوتن، شہوتن. اچھا یہ ہاں شہوتن، شہوتن، ان جتنے الفاظ سامنے آ رہے ہیں ان کے تو فوراً ہی ہم کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ. حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے. ہوس مطلب ہے اس کا، ٹھیک ہے. شہوتن یعنی کہ خواہش بھی کہتے ہیں. اور جیسے قرآن پاک میں کہا گیا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مزین کر دیا ہے نا انسانوں لوگوں کے لیے جو ہے نا شہوات، عورتوں کی، بچوں کی، ٹھیک ہے، اور سونے چاندی کی. یہ ایک خواہش ہوتی ہے انسان کو. اچھا اس اچھا کا جی، مطلب خواہش ہے. ہاں شہوت. اچھا شہوت، شہوت جو ہے نا اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، وہ ایک پارٹیکولر معنی کے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ وہی شہوت ہے. حالانکہ عربی میں جو ہے نا یہ اس کا مطلب وسیع ہوتا ہے نا، مطلب اس کا وسیع ہے، مطلب کہ یہ یوز ہوتا ہے. شہوت کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے. آپ کو مال کی شہوت ہے، خواہش، ٹھیک ہے، خواہش کے مطلب میں ہوتا ہے. ہوس جو ہے نا اس کی، ٹھیک ہے. تو اچھا جی، رجزن ہر طرف. اچھا ہاں آپ وہ پڑھ دیں، اس کی گردان کریں رجزن کی. رجزن، رجزن، رجزن. دیٹس گریٹ، ٹھیک ہے. رجزن ہو گیا. اچھا اب یہ حالت رفع میں ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب ہے جی غصہ، ٹھیک ہوگا، یہ بھی کلیئر ہے. اچھا اب آگے جو ہے اگلا تھا جی، کیا تھا؟ سماعن. ہاں سماعن کی پہلے گردان کریں. سنی سماعن ہے نا، اس کی گردان کریں. سماعن، سماعن، سماعین. دیٹس گڈ. اس کے تینوں وہ ہو گئے، ٹھیک ہے. حالت رفع، نصب، جر. تو نصب میں ہے اور اس میں جو ہے نا وہ آسمان مطلب ہے. یہ سماعن میں الف ساتھ کیوں نہیں لگا ہوا؟ یہ قاعدہ کیا آپ کے ذہن میں ہے؟ ہاں جی، یہ الف پہلے لگ گیا اس لیے. ہاں حمزہ سے ہاں پہلے الف لگا ہوا. ہاں. اور ٹھیک ہے، وہ اوپر شہوتن میں بھی الف نہیں آیا، وہ نہیں شہوت نہیں آئے گا اگر شہوتن ہو تو. کیونکہ گولتا میں بھی جو ہے نا وہ الف اینڈ پہ نہیں آتا. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ صبغتن، ٹھیک ہے. صبغہ تن، اس کی گردان کریں. صبغن، صبغن، صبغین. نہیں یہ صبغتن ہے، گولتا بھی ہے اس میں. صبغاتن، 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 صبغاتن. ہاں بس یہ پکی کرتے جائیں اپنے زبان کو جانا. یہ تین یہ آپ ابھی پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ 36 پہ پہنچے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو یہ 3 آپ کے فرفر ہونے چاہیے. ہاں وہ آگے اس پہ بیس بنتی جائے گی. اچھا جی، تو حالت رفع میں ہے. صبغہ کا مطلب ہے رنگ، ٹھیک ہے. رنگ کو کہتے ہیں صبغۃ اللہ. وہ قرآن پاک میں بھی ہے نا، پہلے پارے کے شاید اینڈ پہ ہے کہ صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. من احسن من اللہ صبغہ. اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو جائے کہ انسان یعنی کہ اللہ کی یاد میں ڈوب جائے. اچھا جی، خزیون، ٹھیک ہے. خزیون اس کی گردان کریں. خزن، خزن، خزن. دیٹس گریٹ. حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے؟ برائی. ہاں نہیں، رسوائی. وہ سو کا مطلب ہوتا ہے برائی، اس کا مطلب ہے رسوائی، رسوا ہو جانا، ٹھیک ہے. لہم خزی فی الدنیا. اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں کہا نا، لہم خزی فی الدنیا والآخرہ، کہ آخرت میں بھی دنیا میں بھی ان کے لیے ذلت ہے، رسوائی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ رسوائی کے معنی میں. ہاں اگلا جو ہے یہ سوء، یہ کون سی حالت میں ہے؟ حالت جر میں. اس کی گردان کریں. سوءن، سوءن، سوءن. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر لگے گا ساتھ الف لگے گا سوء ان میں.
سو ان میں یہاں پر الف لگے گا. ہاں دیٹس گڈ، ماشاء اللہ زبردست ہو گیا جی، یہ چیزیں ذہن میں ہیں آپ کے، اس کا مطلب ہے برائی، یہ اس کی گردان بھی ہوگی ہے. اچھا بھائی اب آگے جو ہے نا دیکھتے ہیں ہم کیا ہے جی. ہاں یہ کیا کیا ہے، یہ کیا چیز ہے، رسولن، ٹھیک ہے، یہ حالت یہ نام ہے نصب جس پر فعل کیا جائے، کام کیا جائے، رسولن، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَأَرْسَلْنَا رَسُولًا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے بھیجا رسول کو، ٹھیک ہے. تو اب بھیجنے کا کام کس پہ ہوا ہے؟ رسول پہ. ہاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھیجا، تو فاعل اس میں ہوں گے کون؟ اللہ تعالیٰ خود، ٹھیک ہے. اور مفعول کون ہے جس پہ کام واقع ہوا ہے، جس کو کام کون سا واقع ہوا ہے؟ بھیجنے کا. تو جس کے اوپر یہ کام واقع ہوا ہے تو وہ ہو جائے گا مفعول. تو یہ آپ قرآن میں دیکھیں گے نا کہ وہ ارسلنا رسولن، رسولن رسول کی جمع ہے رسولن، ٹھیک ہے، ایک ہی جگہ آپ کو ملے گا. اور ہم نے انبیاء کو بھیجا رسولن، ٹھیک ہے. اچھا اب یہ آگے جو ہے اس کی آپ گردان کرنا رسولن کی. رسول رسولن رسولن. دیٹس پرفیکٹ. اچھا آگے جو ہے شیئن، ٹھیک ہے، چیز کو کہتے ہیں جر ہے اضافت، ٹھیک ہے، یعنی ٹھیک ہے ہاں شیئن، یہ حالت جر میں اس طریقے سے. شیئن شیئن اور شیئن. ہاں ویری گڈ، ماشاء اللہ زبردست. اچھا جی اب آیاتن میں آپ نے جو الف کیوں ڈالا ہوا ہے اس میں یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ آیاتن میں جو الف ہے یہ ہونا چاہیے صحیح ہے. تھا. ہاں ہونا چاہیے تھا یہ. نہیں آیا، آیا جو ہم قرآن پاک کے بھی کہتے ہیں نا آیا، آیا، ٹھیک ہے، آیا، آیا بھی کہتے ہیں اور آیت، آیتن بھی کہتے ہیں نا. تو اس میں جو تا ہے نا وہ گول تا آتا ہے آیتن میں، ہم نے دیکھا ہوگا آیتن، ٹھیک ہے، اچھا وہ نہیں گول. تو اب یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ تھا گول آنا چاہیے تھا، گول نہیں آنا چاہیے تھا، گول نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس میں ہم جو ہے نا وہ دیکھیں گے عرب کیسے یوز کرتے ہیں، قرآن پاک میں کیسے یوز ہوا ہے نا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کے مطابق ہم چلیں گے. تو قرآن پاک میں جو ہے نا یعنی وفیہ آیتن اس طریقے سے نا گول تا بھی ساتھ آتا ہے. تو اس لیے جو ہے نا پھر یعنی کہ اس میں یہ اچھا ایک بات اور بھی مزے کی ہے کہ آپ کوئی بھی زبان سیکھیں، دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھیں، تو وہ لاجک کی بیس پہ نہیں سیکھی جا سکتی، ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ بھئی یہ ایسا کیوں ہوا ہے نا، تو وہ اس میں پھر آپ کو چلنا پڑتا ہے کہ زبان والے جیسے جس کو جو یوز کرتے ہیں نا بس ہم نے بھی مان کے اسی طرح چلنا ہوتا ہے. ہاں رولز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، لیکن وہ رولز بھی مطلب ہم نے انہیں سے سیکھے ہوتے ہیں. اب چائنیز زبان ہے، ٹھیک ہے، اب ہم وہ سیکھیں گے تو ہم اس میں معیار کس کو مانیں گے؟ چائنیز لوگوں کو، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ ان کی زبان ہے تو زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو جس کی جو زبان ہوتی ہے، پنجابی زبان ہے، ٹھیک ہے، اس میں جو ہم پنجابی ہیں تو یا اردو ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں وہ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے یوز کر رہے ہیں. عربی میں یہ اب آیاتن یتن یہ مطلب گول تا ہے. ہاں قرآن باغ میں دیکھا جائے تو گولتا ہے، ٹھیک ہے. ویسے آپ اس کو جو ہے نا اردو میں جو میں استعمال کرتے ہیں تو اردو میں تو آپ کو پتا ہے وہ ہاں لمبی تائی ہوتی ہے نا، ہاں وہ تو ہاں آیتیں وہ تو لمبی تائی ہوتی ہے، لیکن عربی میں جو ہے نا یہ آیتن ہوتی ہے. جیسے جنتن ہے نا جنت، اب ہم اردو میں بھی جنت لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں؟ بالکل اردو میں بھی لمبی لمبی، تائی ہے نا، لیکن وہ عربی میں کیسی ہے؟ عربی میں گول ہوگی. ہاں تو دو الگ لینگویجز ہیں، ہماری اردو کے الگ ہے، عربی الگ ہے. اس کی کوئی ریزن ہونی چاہیے میرے خیال سے تو، کہ یہ اس سے پہلے والے ورڈ کی وجہ سے ہوگا تھا میرے خیال سے. نہ 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 یہ مستقل ہے، ٹھیک ہے. اچھا جو یہ ہے کہ ریزن اچھا ریزن اس یہ کی ایک اور چیز بتائے، اس تا سے اور گول تا سے پھر معنی بھی چینج ہوگا؟ نہیں مانا تو نہیں چینج ہوگا. اب مثلا آیتن آپ نے لکھا ہے نا تو مانا تو چینج نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی معنی کہ ہاں مانا وہی نشانی ہے. لیکن کچھ صورتوں میں ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن زیادہ تر میں مطلب وہ چیز وہی ہوتی ہے، آیتن بھی ہوتی ہے. مجھے اپنا عطاء الرحمان بھائی لگتا ہے کہ اس کی نا کوئی وہ کنڈیشن ہونی ہے، مجھے جو وہ لگتا ہے کہ اچھا وہ اصل وجہ میں سے نا ہاں وہ لمبی تا اب لگتی یہ جو لمبی تا جو ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو ایسے الفاظ ہیں جو اسمانہ یہ مذکر کی کیٹیگری میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کو مؤنث نہیں. لیکن جب ہم مؤنث بناتے ہیں نا، ویسے مؤنث بناتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہے. تو ہم اب جیسے طالبن ہے
تو طالبن کو ہم نے مسکولن سے فیمینن میں لے کے جانا نا، تو اس کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ گول تا ہم اینڈ پہ لگاتے ہیں. تو طالبن ہے مرد کے لیے ایک اسٹوڈنٹ، اور اگر ایک اسٹوڈنٹ فیمیل ہو تو ہم کہیں گے طالبتن، تو وہ ہو جائے گا فیمینن. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں صادقن، ایک سچا آدمی، تو اگر ہم کہیں ایک سچی عورت تو وہ ہو جائے گا صادقہ تن، تو اس کے اینڈ پہ گولتا آتی ہے. یہ بھی طریقہ ہے مونس بنانے کا. اب یہ جو آیتن ہے جو وہ ہے مونس، اس کا جو ہاں مذکر میں بھی استعمال ہوا ہے آیون. ٹھیک ہے. آیون یا اس طریقے سے جو ہے نشانی کے معنی میں، لیکن زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ آیتن یوز ہوتا ہے، آیتن. اچھا. ہاں، اور جب اس کی جمع میں لے کے جاتے ہیں تو آیاتن، تو وہاں پہ پھر لمبی تا آتی ہے، آیاتن. اچھا. ہاں، باقی اس کی اپنے کو اسپیسیفک ریزن نہیں ہے. اگر تو یہ ہوتا نا طالبن سے طالبتن ہوتا، ٹھیک ہے، اس میں تو اب مجھے یہ ایک چیز بتائے نا، اب جنہوں نے تو عربی نہیں لکھی ہوئی ان کو تو پھر کنفیوژن رہے گی. ہاں ہاں جنہوں نے کبھی لکھا ہی نہیں عربی میں، وہ تو پھر ان کے لیے تو آیات تے لمبی تے والا بھی صحیح ہو گیا، ان کے لیے تو گول تے والا بھی صحیح ہو گیا. اچھا، ان کے لیے کنفیوژن کیوں رہے گی؟ جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی عرب ایسے یوز کرتے ہیں تو انہیں ماننا پڑے گا کہ بس ہم بھی ہاں یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی لینگویج ہے نا، اس میں آپ کو چلنا پڑتا ہے ایسے نا، کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، جو یوز کرنے والے ہیں، جو وہ لینگویج استعمال کرنے والے ہیں، وہ کیسے کسی لفظ کو لے کے وہ کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ اس طریقے سے ہے تو یہ اسی طریقے سے ہے. تو یہ سین ہوتا ہے. تو وہ کنفیوژن دور ہوگی نا. اب آپ کو پتہ چل گیا کہ آیتن گول تا سے آتی ہے، تو بس ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی آیت ہی ہے. نشانی کو کہتے ہیں نا، نشانی. اللہ تعالیٰ نے بعض جگہ میں کہا نا کہ اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، آیات للمتوسمین. ٹھیک ہے، ڈھونڈنے والوں کے لیے اس کام میں نشانیاں ہیں. تو نشانی کے معنی میں ہوتا ہے آیتن، نشانی. صحیح. ہاں، تو ہاں پھر یہ تو میرا غلط ہو جائے گا. یہ تو تے آئے گا، پھر اس میں وہ الف نہیں آئے گا. ہاں، اس والے میں الف نہیں آئے گا. ہاں، اس میں گولتا ہی آئے گا. گولتا ہوگا تو دو زبر ہو جائے گی اس میں. میں صحیح کر دیتا ہوں، بھولتا کر دیتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اس کو کاپی بھی میں نے ہاں صحیح کر دی. اچھا، اس کا اب بنے گا آیتن آیتن آیتن. ہاں، آیتن آیتن. ہاں، یہ ایسے بن جائے گا اس کا. ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر ہوگی چیز. یہ کلیئر اچھا، ہوگی. تو وہ بس اچھا وہ ایسے ہے نا، زبان کا ایسے ہے کہ جب آپ یوز ٹو ہو جائیں گے نا، ٹھیک ہے، آپ پڑھتے جائیں گے، آپ ڈکشنریاں دیکھیں گے، آپ عربی کی کتابیں دیکھیں گے، تو وہ الفاظ آپ کے ذہن میں بیٹھتے جائیں گے، پکے ہوتے جائیں گے. اچھا یار، یہ لفظ ایسے ہی یوز ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے نا، کیونکہ عربی میں آپ دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں کتابیں لکھی جا چکی ہیں ابھی تک. ٹھیک ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کتابیں. مسلمان، ٹھیک ہے، 2 ارب مسلمان ہیں، 1.5 ارب سے اوپر ہیں. تو ٹھیک ہے، یعنی کہ 1400 سال گزر چکے ہیں نا. تو آپ لائبریریاں جائیں، لاکھوں کی تعداد میں عربی میں کتابیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، جو اصل منبع ہے نا ہمارا دین کا، تو وہ یہی عربی ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی عربی میں، جو یہ کلاسیکل عربی جس کو بولتے ہیں نا، یعنی کہ پھر وہ ماڈرن اسٹینڈرڈ اسی میں سے نکلی ہے، جو آل اوور دا عرب جو ہے نا وہ یوز ٹو ہوتی ہے میڈیا میں یا بڑے بڑے لوگوں میں، اس طریقے سے جو چلتی ہے. اچھا، اب اس میں جو اگر مطلب یہ عربی مجھے آ جائے گی تو مطلب جو ادھر بولی جاتی مکہ مدینہ میں وہ بھی بول سکتا ہوں، باقی عرب کنٹریز میں بھی میں بول سکتا ہوں ان کی عربی. اس میں اور ان کی عربی میں ڈفرینس کیا ہے؟ وہ لہجے کا ڈفرینس ہوتا ہے نا، وہ لہجے کا ڈفرینس ہوتا ہے. یعنی کہ اب ایک بندہ بابا بلے شاہ کے وہ عربی کے پنجابی کے کلام پڑھے نا، ٹھیک ہے، وہ سیکھ لے، ڈکشنریوں کے سیکھ لے، لیکن وہ فیصل آباد کی گلیوں میں چلا جائے، تو وہ گلی میں جو پنجابی بول رہا ہوگا وہ ہو سکتا ہے وہ بات وہی ہو، لیکن اس کا سٹائل تھوڑا سا ایسا ہوگا نا، تیز سا. وہ کی کہتے ہو تسی، وہ اس کو سٹائل نہ سمجھ آئے. اسے پڑھی تو ہوگی کتاب میں، ٹھیک ہے، لیکن وہ جس سٹائل میں بول رہے ہیں، جو جن کی اپنی لینگویج ہے، تو وہ سٹائل اپنے چین بھی کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا نا، وہ اپنے سٹائل میں پڑھتے ہیں. تو وہ پھر صحیح. کیسے آپ سیکھیں گے؟ وہ آپ جب ان میں رہیں گے نا، تو وہ ٹھیک ہے، تو آپ وہ سمجھ جائیں گے، اچھا یار یہ لفظ یہ تھا، اور یہ انہوں نے بگاڑ کے جو ہے نا تھوڑا سا اس طرح بنا دیا ہے. صحیح. صحیح. ہاں، اصل لفظ ایسے تھا، اصل لفظ یہ ایسے تھا عربی میں. ٹھیک ہے، لیکن یہ انہوں نے اتنا استعمال کیا. اب جیسے اب 2 لفظ ہیں، ایو شیئن. ٹھیک ہے، ایو شیئن، ایو الگ ہے اور شیئن الگ ہے. اب انہوں نے اس کو جو ہے نا شارٹ کٹ کر دیا عیش.
عیش ما فیہ، ٹھیک ہے، عیش. اب آپ یہاں سے ایو شین سیکھ کے گئے ہوں گے، وہ بولیں گے عیش انت فیہ، لیکن آپ کو عربی کی کتابوں میں عیش نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. اگر آپ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں قرآن میں نہیں ملے گا، ایو شین آپ کو ملے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل وہ تھا. لیکن انہوں نے اپنے شارٹ کٹ کرنے کے لیے، آسانی کرنے کے لیے ایو شین کو عیش بنا دیا. انگلش میں بھی کرتے ہیں نا اس طریقے سے، عربی اردو میں بھی کرتے ہیں، ہر زبان والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک وہ زبان ہوتی ہے جو کتابوں میں لکھی گئی ہوتی ہے، جس میں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ایک وہ ہوتی ہے جو بولنے والے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک پہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پنجابی بھی ہے نا، ٹھیک ہے، پنجابی زبان، لیکن آپ پنجابی اگر فیصل آباد میں دیکھیں، آپ لوگوں کی سنیں تو کوئی کس طرح بول رہا ہوگا، کوئی کس طرح بول رہا ہوگا، ایک کونے میں دوسری طرح بول رہا ہوگا. لاہور والے پنجابی دیکھیں تھوڑا ڈفرینس آتا ہی ہے، سرگودا والوں کی پنجابی دیکھیں، ہے تو پنجابی ہے، لیکن پنجابی کے اندر پھر ورین آ جاتے ہیں نا، ڈفرینٹ ورین. تو اب بندہ پنجابی سیکھ کے کہے کہ جو ہے نا لیکن وہ پھر اس علاقے میں تھوڑا سا بندہ رہتا ہے تو تھوڑا سا ان کی تھوڑا نا وہ سمجھ رہا ہے. لیکن آپ پتہ ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے، اب یہ جو دوسری قومیں نا، دوسری قومیں یہ بڑی چلاک قومیں، یہ جو لینگویجز کی جو جنگ ہے نا، یہ دوسری قومیں بہت چلاک ہیں. وہ یہ دیکھتی ہیں، اب انہیں تو پتہ ہے اسلام صحیح ریلیجن ہے، حق ریلیجن ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر اسلام کی مانیں گے تو ان کی چیزیں بند ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. تو اب جب انگریز آیا تھا نا انگریز یہاں پر جب آیا تھا تو اس نے دیکھا تھا نا ہمارے جو دینی علوم تھے نا، دینی ذخیرہ تھا، وہ فارسی میں تھا. بڑے بڑے لوگ، بڑے اور آفیشیل لینگویج تھی فارسی، ٹھیک ہے. تو اب ان کے پاس یہ ہتھیار ہوتا ہے کہ یار جس زبان میں ان کا سورس آف علم ہے نا، سورس آف نالج ہے نا، اس کو مٹایا جائے. صحیح. ظاہری بات اب فارسی میں تھا، اب ظاہری بات ہے فارسی جو سیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے، تو سیکھنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس علم کے ساتھ جڑ جاتے ہو جس میں ہزاروں فارسی کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے. اس علم کے ساتھ آپ کا کنیکشن بن جاتا ہے، وہ آپ لینگویج سیکھ کے. تو اس لیے انہوں نے کیا کہ یار یہ تو فارسی تو ان کی دینی زبان ہے اور کتابیں بھی ہیں. اس ٹائم تو فارسی کا بڑا غلغلہ تھا، تو انہوں نے سوچا یار یہ فارسی کو چین کیا جائے، کسی اور لینگویج کے ساتھ چین کیا جائے. اب وہ ظاہری بات ہے وہ اگر پنجابی کے ساتھ کرتے یا کسی اور یعنی قومی زبان پر کرتے، پنجابی میں کرتے تو وہ پٹھان ناراضی ہوتے، پشتو میں کرتے پنجابی ناراضی ہوتے. تو انہوں نے کہا یار کوئی کامن سی لینگویج ڈھونڈو، ٹھیک ہے. تو انہوں نے جب دیکھا نا، انہوں نے ریلائز کیا یار اردو ایسی لینگویج ہے جو کسی قوم کی نہیں ہے، خاص پرٹیکولر قوم کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ہاں سب کے ہے، اور یعنی کہ اردو اس ٹائم اتنی مطلب لوگ استعمال نہیں کرتے تھے چھوٹے لیول کے، یا اس طریقے سے بڑی سطح پہ جو ہے نا مطلب اورنگزیب عالمگیر ہو گئے یا بڑے بڑے، یہ 300 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، 1600 1700 کے اس دوران نا جب گورے آئے تھے. تو اس ٹائم تو فارسی کے اشعار، اور بلکہ ابھی بھی آپ کتابیں دیکھیں، علامہ اقبال کی آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ علامہ اقبال کی کتابیں دیکھیں، آپ کو فارسی جگہ جگہ نظر آئے گی. ہمارا قومی ترانہ کس میں ہے؟ فارسی میں ہے نا، پاک سر زمین شاد ہو، یہ تو فارسی ہی چلتی تھی، بڑی سطح پہ فارسی ہی چلتی تھی، ٹھیک ہے. فارسی ہر بچے کو آتی تھی. تو انہوں نے کہا یار یہ فارسی کو چین کیا جائے، فارسی کی جگہ جو ہے نا کوئی اور ایسی لینگویج جو اس کے مقابلے میں ہو، تاکہ جو ان کا نوجوان نسل ہے نا، ٹھیک ہے، تو نوجوان نسل فارسی سیکھ کے وہ دین کی طرف نہ پہنچ جائے نا. ان کی کیونکہ کتابیں مطلب ترجمہ وہ تھے، شاہ ولی اللہ صاحب کا ترجمہ فارسی میں وہ تھا جو پہلا قرآن پاک کا ترجمہ ہوا نا، پہلا قرآن پاک کا ترجمہ، اس سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں ہوا تھا. جو پہلا ترجمہ ہوا نا قرآن پاک کا، وہ فارسی زبان میں کیا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، جو 1776 عیسوی میں تقریباً فوت ہوئے ہیں. آج سے تقریباً 300-400 سال پہلے کی بات ہے، 300 سال پہلے کی. تو وہ انہوں نے فارسی میں ترجمہ کیا. پھر ان کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، انہوں نے ترجمہ کیا. پھر اس کے بعد اچھا پھر یہ ہوا نا، اب جو علماء اکرام تھے نا، انہوں نے جب دیکھا نا، ٹھیک ہے، کہ یہ چکر ہوا تھا کہ اب فارسی نیچے جانا شروع ہوگی، کیونکہ اب ماحول بنا لیتا نا جیسے آج ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے جب اردو کو دیکھا، یار اردو میں تو ان کا دینی لٹریچر بہت زیادہ ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا پھر انہوں نے دیکھا نا کہ یہ اردو پروموٹ کر رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو اوپری سطح پہ تو انگریز ہی تھا نا، کام تو اصل وہی کرتا ہے نا جو حکومت میں ہوتا ہے، جو بڑی لیول پہ ہوتا ہے، بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو امپلیمنٹ تو وہی کرا رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے اصل میں. تو وہ پھر آہستہ آہستہ اردو کو پروموٹ کرنے لگے، باقاعدہ اس کے لیے انویسٹمنٹ انہوں نے کی، اور یعنی کہ اردو کے شعراء کو خوب پیسے دیتے تھے. اور یعنی کہ آپ دیکھ لیں وہ جو اس ٹائم کے اردو کے شعراء تھے، ہماری کتابوں میں ان کی غزلیں اور کیسی وہ شراب نوشی اور محبت اور پتہ نہیں ایسے اشعار الٹ پٹنگ قسم کے نا. تو وہ جو اشعار اچھے شعراء بھی تھے، لیکن اردو شعراء پہ خوب پیسہ بہایا. اردو شعراء جا کے پھر بادشاہوں کی محفلوں میں جا کے نا بڑا جو ہے نا، وہ ہمارے بادشاہ بھی پھر مروب ہو جاتے تھے گوروں شوروں سے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا پھر اردو پہ بڑا جو ہے نا اردو کی طرف رجحان بڑھنے لگا عام لوگوں کا بھی. جب بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو گئے تو پھر وہ عام لوگ بھی ایسا ایسا اردو کی طرف جانے لگے. تو جب علماء کرام نے دیکھا نا یار یہ معاملہ تو فارسی سے نکل کے اردو کی طرف آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی فارسی کون سا کوئی عربی زبان ہے، فارسی کون سا کوئی ہمارا منبع ہے، سورس منبع ہے، وہ تو ضرورت کی تحت وہ مطلب تھا نا. تو چاہے فارسی ہو چاہے اردو ہو، بات تو ایک ہی ہے، اصل تو دین سکھانا ہے، ٹھیک ہے.
تو زبان تو مقصد نہیں ہے. تو انہوں نے جب دیکھا نا کہ یار وہ فارسی سے یہ رجیم شفٹ ہو رہی ہے اردو کی طرف, تو انہوں نے جو وقت کے علماء تھے بڑے بڑے, انہوں نے سمجھ لیا, انہوں نے کہا, انہوں نے پھر محنت کرنا شروع کر دی, اردو میں کتابیں لکھنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, اردو میں پھر انہوں نے اتنی محنت کی, اتنے کام کیے, اتنی کتابیں لکھی, اتنی تفاسیر, اتنے احادیث کے ترجمے, اتنی چیزیں دین کی اتنی زیادہ اردو میں کی, اتنی. اچھا وہ اب وہ جو اردو میں کی نا وہ کتابیں, ٹھیک ہے, اس میں عربی کی بھی آمیزش, وہ فارسی کی آمیزش جا بجا آپ کو نظر آئے گی. جو پرانی کتابیں آپ اٹھائیں نا, اب مولانا شریف تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب آپ اٹھا کے دیکھیں, یا کسی کی بھی جو پرانے اس صدی کے جو لوگ ہیں نا جن نے کتابیں لکھی ہیں, پرانی کتاب کوئی بھی 200 سال پرانی, آپ کو شاید آپ بھی پڑھیں تو آپ بھی کہیں یار یہ کیا لفظ ہے. ٹھیک ہے, تو اس ٹائم کی جو اردو تھی وہ فارسی سے ملی جلی تھی, اس میں فارسی کے کافی سارے ہمیشہ. اردو میں پہلی بار ترجمہ کب ہوا تھا, وہ کس نے کیا تھا قرآن شریف کا؟ اردو میں جو پرانے ترجموں میں آتا ہے یہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی, جو شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے تھے نا, ٹھیک ہے, تو ان کا ترجمہ سر فہرست. شاہ عبد القادر محدث رائے پوری صاحب, شاہ عبد القادر رائے پوری ایک بیٹے وہ بھی تھے, ان کا اردو کا ترجمہ زیادہ ٹاپ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد تو پھر لائن لگ گئی نا, تو پھر علماء نے جب یہ ریلائز کر لیا کہ یار یہ رجیم یہ 1700 عیسوی میں ہوا تھا کہ اس کے بعد ہوا تھا اردو پہلی بار؟ نہیں, 1700 عیسوی میں تو فارسی کا ہی غلغلہ تھا. ٹھیک ہے, وہ جب انگریز آپ کو پتا 1600 کے بعد آ گئے تھے نا, تو انہوں نے ایسے سے پہلے اپنے قدم جمائے. ٹھیک ہے, اپنے قدم جو 100-200 سال انہوں نے بزنس کیا, اپنے آپ کو اتنا مضبوط کیا. ٹھیک ہے, جب یعنی حکومت تو باقاعدہ ان کی وہ تو 1857 کو شروع ہوئی, لیکن اس سے پہلے جو ہے نا وہ اپنا کام 2 صدیاں لگا کے نا وہ کر چکے تھے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو انہوں نے جب وہ کر لیا 17ویں عیسوی بھی اور 18ویں بھی, مطلب اس میں فارسی تھی ٹاپ پہ, لیکن آہستہ آہستہ اردو کو وہ پروموٹ کیا جا رہا تھا. لیکن وہ 1800 کے بعد جو ہے نا وہ 19ویں صدی جو ہے نا, یہ پھر اردو کا زیادہ وہ ہو گیا, فارسی ڈاؤن ہوتی گی. ایون 20ویں صدی بھی آپ دیکھیں نا, اس میں بھی یعنی کہ فارسی آپ کو ملے گی, لیکن اتنی نہیں ملے گی جتنی 19ویں صدی میں ملے گی. 1800 سے 1900 کے درمیان دیکھیں زیادہ فارسی آپ کو ملے گی. ٹھیک ہے, لیکن کافی ورڈ جو ہیں وہ فارسی سے ملتے ہیں, میں نے سنا. ہاں, کیونکہ وہ فارسی تھی اس وقت, یعنی کہ اس وقت آفیشیل لینگویج فارسی تھی, اور یعنی کہ وہ یوز ٹو ہوتی تھی, اور بڑے بڑے بادشاہ اس کو بولتے تھے, اور ان سارا. ہیلو, علماء نے کام کیا. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی. اچھا, ہاں, وہ اصل میں کنیکشن جڑ گیا اس کے ساتھ, ہیپی فیملی کے ساتھ نا, حالانکہ میں نے موبائل سے کنیکٹ کیا ہوا تھا, اس کا زیادہ اچھا تھا, لیکن وہ اپنے آپ ہی. تو یہ چکر ہوا کہ پھر اردو میں جب ہونا شروع ہوا, تو پھر علماء نے بڑی محنت کی, اردو میں کتابیں لکھی, لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ اپنے دور کے مطابق انہوں نے کتابیں لکھی نا, وہ تو فارسی میں تھی, مطلب وہ تو اس میں فارسی کی آمیزش تھی. ٹھیک ہے, آپ ایون علامہ اقبال کی کتابیں دیکھیں, آپ چاہے سر سید احمد خان صاحب کی کتابیں دیکھیں, ان سے اختلاف تو ہمارا بہت ہے, مطلب وہ تو کچھ اور ہی طرح سے ان کے نظریات بھی تھے, ڈفرینٹ تھے کافی. لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے بھی اس ٹائم اردو کی کتابیں لکھی نا, آپ شبلی نعمانی صاحب کی دیکھ لیں, سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس طریقے سے جو بھی کتابیں اس دور کی ہیں, ٹھیک ہے, 19ویں صدی اور 20ویں صدی کے شروع میں. ٹھیک ہے, تو آپ کو یعنی کہ نا 1947 میں پاکستان بننے سے پہلے کی جو کتابیں ہیں اس میں زیادہ فارسی آپ کو نظر آئے گی. پھر جب پاکستان بن گیا, ٹھیک ہے, اب پاکستان کی آفیشیل لینگویج, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ان کو پتا تھا کہ بھائی اردو ہے. ٹھیک ہے, تو آفیشیل لینگویج اردو ہی کی انہوں نے. تو اس کے بعد جو ہے نا پھر یعنی کہ علماء کا زیادہ رجحان فارسی چھوڑتے گئے, جب پاکستان بننے کے بعد فارسی چھوڑتے گئے اور اردو کی طرف زیادہ رجحان. پھر کیا ہوا, پھر یہ ہوا کہ اب انگریز تو رہ کے آیا تھا, چلا گیا. ٹھیک ہے, تو انگریز جو ہے وہ ظاہر بات ہے. اچھا, اب یہ دنیا میں جن قوموں نے جو ہے نا فتح کیے نا علاقے, ٹھیک ہے, تو اب کچھ تو ایسے تھے جو انٹرسٹ رکھتے تھے کہ ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی پروموٹ ہو, ہماری لینگویج بھی پروموٹ ہو, ہماری چیزیں بھی پروموٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو کچھ تو اس سوچ کے لوگ تھے, جیسے گورے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ آ کے پھر پڑھا, کیونکہ ان کو نوکریاں بھی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, اب ظاہر بات ہے وہ اردو سیکھ نہیں سکتے تھے, ان کو کیا شوق تھا اردو سیکھنے کا, تو وہ تو چاہتے تھے باقی لوگ بھی عربی انگلش سیکھیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنی زبان بھی ٹرانسفر کی. فرانس والے جو تھے, اب فرانسی ان کا جو غلبہ رہا. ٹھیک ہے, تو ان کا بھی یہی ہے. اب چائنیز ہیں, ان کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو صرف مال سے انٹرسٹ ہے جو چائنیز ہیں. ٹھیک ہے,
बिल्कुल। अमेरिकन हैं, उनको अपने मजहब से भी इंटरेस्ट है कि हमारा मजहब भी जो है ना वो प्रमोट हो, ठीक है, इसलिए वो पैसा खूब लगाते हैं। अब हम्म, अफगानिस्तान में आए ना, उन्होंने खूब अरबों डॉलर लगाए इस पर, ठीक है, उनको अपने मजहब से भी लगाव है कि हम सही है, ठीक है, वो भी प्रमोट करें। और भी बिजनेस इंटरेस्ट भी है, लेकिन ये भी है। लेकिन चाइनीज वाले जो हैं, उनको कोई और चीज इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, कि अपने हमारा लैंग्वेज प्रमोट हो, कल्चर प्रमोट नहीं, पैसा आए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये उनका वो है। तो कुछ कौमें सही। ऐसी थी जिनको तो ये सिर्फ यही इंटरेस्ट था, ठीक है, और कुछ ऐसी थी जो चाहती थी हमारा कल्चर भी प्रमोट हो, जैसे अंग्रेज थे। तो लिहाजा आके उन्होंने फिर अपने कल्चर को भी जो है ना खूब प्रमोट किया। तो वो फिर चीज़ें फिर मुसलमानों में ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, जो पढ़े लिखा तबका था। तो अब वो पढ़ा लिखा जो तबका था ना, वो अब उर्दू में तो आ गई चीज़ें, तो 20वीं सदी में तो उलमा ने उर्दू में तो इतना काम कर दिया, किताबें सारी आ गई, ठीक है। लेकिन अब जब हम्म, अंग्रेज़ों ने देखा यार ये तो चीज़ें सारी, वो तो हमने अरबी फारसी से इनको उठाया उर्दू पे लाया, ताकि वो फारसी से जान छोड़ें। अब तो उर्दू में इतना काम आ चुका है, तो और वो बच्चे जो है ना उर्दू सीख के जो है ना वो किताब वो दीन से जुड़े, ठीक है, दीन से जुड़ रहे हैं। लेकिन हम्म, मैं समझता हूँ मेन फोकस हमें करना चाहिए था अरबी पे, ठीक है। हिंदुस्तान में भी थे ना, मेन फोकस ना फारसी पे होना चाहिए था, ना उर्दू पे होना चाहिए था, डायरेक्ट अरबी पे होना चाहिए था। क्यों? अरबी में होता तो कुरान ने तो चेंज नहीं होना ना, अल्लाह ताला ने हिफाजत का वादा किया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट बिल्कुल। अरबी सीखें और डायरेक्ट डायरेक्ट कुरान समझें, ठीक है। हम्म, क्या ख्याल है आपका? डायरेक्ट अरबी सीखें बिल्कुल। और डायरेक्ट कुरान से ऐसे जुड़ ही जाएं, ठीक है। होना चाहिए, जो खुद हाँ बंदा समझ हाँ लेता है वो नहीं समझ आता किसी के समझाने से, भी खुद ही हाँ समझना। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, असल तो ये होना चाहिए था, लेकिन खैर चलें, वो भी जो बोली जा रही होती है जुबान, तो उसका भी तो अपना असर होता है। तो फिर उर्दू जुबान का फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अब अंग्रेजों ने ऐसा किया कि उर्दू में जो है ना, उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। अब जो है ना कि इंग्लिश के अल्फाज डाले जाएं, ठीक है। ये बाकायदा प्लानिंग होती है, बाकायदा प्लानिंग होती है, बाकायदा इसके लिए सही। लोग भर्ती किए जाते हैं, टीचर्स भर्ती किए जाते हैं कि भाई जुबान को खराब करो, हम्म, जुबान को खराब किया जाए, ठीक है। अब हमारा कोई बच्चा स्कूल पढ़ने वाला, उसको आप अल्लामा इकबाल की वो शायरी पढ़ाएं, वो उसको नहीं आएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। पहली बात तो यह है कि फारसी तो अब हमें हमें नहीं आती, हमने मदरसे में 10 साल पढ़ा है, ठीक है। वो हम भी सुनते थे यार कि फारसी की किताब पढ़ाई जाती है, लेकिन वो भी मुतवस्सित वालों को पढ़ाई जाती थी, हमें नहीं वो पढ़ाएगी, ठीक है। हमारी यहाँ सर्फ मीर नहव मीर वो थी फारसी में, लेकिन हमें उर्दू में ही वो सारे लिखवाए थे, तो अच्छा, अब हमें भी नहीं आती। आप भी एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा, मैं एक ना कॉल सुन लूँ, एक मिनट के ठीक, लिए। हाँ कोई इशू नहीं है।
ہاں جی جی اپنا منور بھائی. تو یہ زبانوں کی تو یہ اتنی بڑی سائنس ہے نا کہ اس پہ پی ایچ ڈیز ہو سکتی ہیں، کرتے بھی ہیں لوگ. تو یہ بہت بڑی جو ہے نا فلسفہ ہے، سائنس ہے اس کی. اچھا تو ابھی بس دیکھیں نا، ابھی جو ہماری اردو بولی جا رہی ہے تو اس میں تو انگلش کے ہم خود بھی اللہ معاف کرے اتنے الفاظ ہم بولتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، محسوس بھی نہیں ہوتا. عادت ہو گئی ہے نا، یوز ٹو ہو گئے ہیں. ہاں یوز ٹو ہو گئے. تو ابھی ہم اگر جو اردو بولنے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اگر ہم چلے جائیں اپنا لکھنؤ میں چلے جائیں، یا جو مین اوریجن ہے، مطلب خیر وہ قومی زبان تو پھر بھی مطلب ان کی نہیں ہے اپنی، لیکن یہ کہ اس علاقے میں جہاں خالص بولی جاتی ہے، ہم جہاں کے بولیں ادیبانہ اردو جسے وہ کہتے ہیں نا، ادیبانہ. تو یہ کھانا آپ تناول فرمائیے، وہ تو عام باتیں بھی جو ہے نا شعر و شاعری کے انداز میں کرتے ہیں، تو وہ تھوڑا میں عجیب آکورڈ سا لگے گا. تو اسی طریقے سے جو ہے نا، لیکن خیر اصل اب جو بندہ یہ چاہے کہ یار ہزاروں لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں اردو زبان میں ان کو سمجھنا چاہتا ہوں. مجھے لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو جس طرح بھی بول رہا ہے وہ ٹوٹی پھوٹی بول رہا ہے. تو اب اس سے تو پھر وہ گرامر والی اردو سیکھنی پڑے گی نا، ٹھیک ہے، جو گرامر کے مطابق ہے، جو کنجی ہے کنجی کی آپ کے پاس ہوگی تو آپ انٹر ہوں گے، آپ بہت بڑے ایک حال میں انٹر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اب عربک جو اصل عربک ہے، جو جس میں قرآن ہے، حدیث ہے، فقہ ہے، سیرت ہے، اور سیرت کی کتابیں، مین جو سورسز ہیں ہمارے شریعت کے، جو منابع ہیں، مآخذ ہیں، ٹھیک ہے، مصدر ہیں، منبع ہیں، تو جو اوریجنل فارم میں ہیں، جو اوریجنل فارم میں الحمدللہ محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے. اب جو بخاری مسلم ہے وہ تو چینج نہیں ہوگی نا، کیا خیال ہے؟ یہ عرب جس طرح مرضی بولتے رہیں وہ تو نہیں چینج ہوگی، اس میں تو جو لکھی جا چکی ہے وہ لکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ انہیں قواعد کے تحت ہی ہے. صحیح. ہاں تو وہ اچھا پھر یہ ہے کہ ہم پتہ ہے کیا، ہم یہ والی اگر آپ ان کی طرح والی عربی ان کی طرح بولیں گے نا تو وہ آپ کی اتنی عزت رسپیکٹ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یہ فصحیٰ عربی بولیں گے نا، جو سیکھیں گے اور بولیں گے جا کے، وہ کہیں گے ماشاء اللہ شیخ من اين تعلمت هذه اللغة. اور وہ جو پڑھنے جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو پڑھے لکھا طبقہ ہے نا، جو اونچا طبقہ ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی کیا کہتے ہیں، جو نیوز پیپرز پڑھتا ہے، جو ان کے کالم بلاگ اور پڑھا لکھا طبقہ ہے، ٹھیک ہے. تو وہ جو ہے نا، وہ پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ آپ کے ساتھ وہ جو ہے نا اچھا انگیج ہو جائے گا، ٹھیک ہے. ہاں اچھا، جس مطلب جو جو پڑھا لکھا ہے وہ یہی والی عربی ہوگی ان کی. ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے، تو ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے نا. اب جو خبروں میں چلتی ہے، الجزیرہ میں چلتی ہے، جو بڑے بڑے جو شوز ہیں، یا اس طریقے سے جو وہ زیادہ تر ماڈرن عربک میں ہے نا، تو ماڈرن اسٹینڈرڈ عربک ہے. یا پھر اس کے بعد ایجپشن ہے، ٹھیک ہے، ان کے بھی کافی زیادہ ہیں. لیکن جو آل اوور دا ورلڈ جو چلی جا رہی ہے، اب میں پوچھ رہا تھا ان سے، نائجیریا کے جو ٹیچر تھے، نائجیریا کے ان سے بات ہو رہی تھی، تو وہ پڑھا رہے ہیں اپنا، وہ خود مدینہ عربک بک پڑھا رہے ہیں، جو میں بھی پڑھا رہا ہوں، جرمن والوں کو پڑھا رہا ہوں، عمان والوں کو پڑھا رہا ہوں، اپنا ان کو کویت والوں کو پڑھا رہا ہوں. تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو، وہ مدینہ عربک بک ہے، ٹھیک ہے. اور ابھی کل ہی میری بات ہوئی ہے، ایک ایجپشین ہے، ان کا اپنا ادارہ ہے پورا، ٹھیک ہے. مجھے بھی آفر کر رہے تھے کہ آپ اگر کائنڈلی ٹائم دے سکیں. میں نے کہا بھائی میرے پاس تو ٹائم نہیں ہے ادارے میں، تو وہ پوسٹ آئی تھی نا ان کی، میں نے کہا کوئی انڈیویجول اسٹوڈنٹ ہے. تو وہ انہوں نے میری پھر وہ دیکھی ہے پوسٹ پروفائل دیکھی ہے، اور پھر میں نے ان کو بتایا تھا کہ میرا شیڈول یہ ہے. تو وہ پھر میرے تھوڑے پیچھے لگ گئے. انہوں نے کہا ہمارے پاس فی الحال وہ ٹیچر ہیں جو ایجپشین عربک پڑھا سکتے ہیں، لیکن ہمیں ایسے بندے چاہیے تلاش میں جو ماڈرن عربک پڑھا سکتے ہوں، قرآنک گرامر، قرآن تجوید. کیونکہ میرا شوق ہے میں اپنے ادارے کو بڑا کروں، اور یعنی اچھے ٹیچر جو ہے نا پوری دنیا سے کروں. میں نے کہا آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس تو سر کھجانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. میں نے وہ کہہ رہے تھے ہاں آپ بزی شیڈول ہیں، آپ بتائیں اپنا، آپ ریٹ کیا لیں گے، آپ کیا، ہم اتنا پے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، $10 پر آور دے رہے ہیں. میں نے کہا ریٹ کی کوئی بات نہیں ہے، میں ریٹ سے بہت اوپر کی میری سوچ ہے. ہمارا جو ریٹ ہے نا وہ دنیا کا نہیں ہے، وہ آخرت کے لحاظ سے ریٹ ہے ہمارا، ٹھیک ہے. صحیح. ہمارا ریٹ یہ ہے کہ جو ہم سے سیکھیں وہ نیت یہ کریں، نیت اپنی بڑی کریں. وہ ہماری فیس ہے، اصل فیس کہ وہ نیت اپنی اونچی کریں کہ پوری دنیا میں لوگوں کو سکھانی ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ہماری فیس ہے. بالکل. تو وہ اچھا وہ بڑے امپریس ہوئے. میں آپ کو وہ ان کا پکچر وہ بھیجوں گا نا، تو وہ کہہ رہے تھے یار میں آپ کو بھیجوں گا ان کا اسکرین شاٹ، وہ جو ایجپشن تھے. ہاں تو وہ ماڈرن اسٹائل عربک جو ہے اچھا، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بھی جو ہے نا جو وہ کوشش کرتے ہیں، یہ مدینہ عربک بک اس کو پریفر کرتے ہیں، بہت امیزنگ کتاب ہے. تو وہ ماڈرن اسٹائل عربک ہے، ٹھیک ہے. صحیح. تو ہاں بلکہ ان کو جن کو نہیں آ رہی ہوتی نا ماڈرن اسٹائل عربک، وہ حسرت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے ان کا کنیکشن نہیں ہوتا. اب اگر بندہ وہ سیکھ بھی جائے، ان کی لوکل سطح کی زبان سیکھ بھی جائے، تو وہ لوکل سطح پہ چلے گی، وہ ہر جگہ چینج ہوگی، ٹھیک ہے.
وہ آپ کو پھر وہ مسئلہ رہے گا. آپ ایک جگہ کی سیکھیں گے، آپ دوسری جگہ جائیں گے، وہاں آپ پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے، کیوں؟ اب ظاہر بات ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کی ہے نا. ٹھیک ہے، تو تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے ان میں. ڈفرینس تو ہوتا ہی ہے. تو وہ آپ اس لیے جو اصل اوریجنل عربک ہے، ٹھیک ہے، جو اوریجنل فارم میں ہے، جو اوریجنل اس کے رولز ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سیکھیں تو وہ پھر یعنی آپ کو وہ ان کی بھی سمجھنے میں تھوڑا بہت ہیلپ کریں گے. اچھا بھائی وہ کیسے بول رہے ہیں، وہ کہاں وہ کر رہے ہیں. تو کیونکہ اصل مقصد تو ہمارا ایک مسلمان ہونے کے ناطے تو وہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ بھئی جو سیکھی جائے ایسی عربی سیکھی جائے جو ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد دے، فقہ اچھا، سمجھنے میں مدد دے. یہ میں نے مطلب اکثر یہ ٹی وی پہ لگا ہوتا ہے نا، تو وہاں پہ جو عربی لکھی آ رہی ہوتی ہے نا، تو اس میں یہ زیر زبر پیش نہیں ہوتی ہے، وہ سیدھی سیدھی لکھی ہوتی ہے عربی. اچھا، ہم جو اردو پڑھتے ہیں اس میں زبر سے لکھی ہوتی ہے، ہم جو اردو کتابوں میں پڑھتے ہیں. ہماری تو اردو میں تو زبر زیر ہے ہی نہیں نا. تو وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لیکن جو ایک بندہ چائنیز سیکھے گا تو اسے تو ہم بتائیں گے نا یہ کیسے بولنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ہوں. اب ٹھیک ہے یہ کیسے بولے گا، وہ ٹھیک ہے کہہ کے تو غلط ہو جائے گا نا. تو اسے تو تھوڑا بہت کریں گے نا، ہم بتائیں گے بھائی یہ ٹھیک ہے اس طریقے سے. تو یہ ہمیں جو نان عربک ہے نا ان کے سمجھنے کے لیے اعراب تو بعد میں لگائے گئے نا. قرآن میں اعراب تو نہیں تھے. ٹھیک ہے، وہ لوگ تو بولتے تھے، انہیں تو پتہ تھا. ٹھیک ہے، کہ کیسے بولنا ہے اور کیسے وہ چلنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ تو ان کو پتہ تھا. ٹھیک ہے، اچھا، تو بولنے میں ہماری ان کے جیسی ہوگی، صرف یہ ہمیں سمجھنے کے لیے ہے زیر زبر پیش. ہاں بولیں گے تو اب وہ جنتن، ٹھیک ہے، وہ انہیں پتا ہوگا بھئی یہاں پہ رفع میں ہے، حالت رفع میں ہے، نصب میں ہے، جر میں، وہ اس طریقے سے. اچھا پھر وہ اتنا قواعد کا خیال بھی نہیں رکھ رہے ہوتے. ٹھیک ہے، وہ جو اس طریقے سے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ قواعد کا جو ایک دفعہ وہ ایک تھے اس طرح پتہ نہیں بڑے آدمی تھے، تو وہ تقریر کر رہے تھے نا، تو وہ انہوں نے جو رفع کی جگہ نصب کہہ دیا نا، تو وہ پھر انہوں نے بعد میں کلیریفیکیشن دی کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ رفع تھا لیکن مجھ سے غلطی ہوگی. تو بڑی سطح پہ بڑے جو ہوتے ہیں بڑے لوگ یا اس طریقے سے، تو وہ ان کی نظر میں پھر ہوتی ہے. جو عام جو گلی محلے کے لوگ ہیں یا عام لوگ ہیں جو اتنے پڑھے لکھے نہیں ہوتے، بس وہ اپنے علاقے کی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر وہ لوکل ہی ٹھیک ہے. اب جیسے یہاں پہ کوئی مثلا یہاں سے پاکستان سے جا رہا ہے نا، اس کا بس یہی سوچ ہے کہ میں نے بس دبئی میں کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، دبئی، اب دبئی کی عربی ہے وہ کیا عربی ہے؟ ٹھیک ہے، وہ تو عربی تو نہیں، وہاں تو انگلش زیادہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اب بندہ کہے دبئی کی عربی، دبئی کی عربی کیا ہے؟ اسے ان کو خود نہیں آتی عربی. ٹھیک ہے، وہ عربی تھوڑے ہی ہیں، وہ تو اب وہ انگلش، اردو، ہندی، یہ سارا بنگالی، سری لنکن مکس ہو گیا. ابھی کوئی بندہ نیو یارک میں جائے، ٹھیک ہے، تو وہ نیو یارک کو سن کے انگلش سیکھ سکتا ہے؟ کبھی نہیں سیکھ سکتا. کیوں؟ کیونکہ نیو یارک ایک ورسٹائل سٹی ہے، اور یعنی دنیا کے ورسٹائل سٹیز میں سے ایک سٹی ہے. ٹھیک ہے، جہاں پہ ہر طرح کا بندہ آپ کو ملے گا، جیوز ہوں، کرسچن ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، ہر ایک کی اپنی کمیونٹی، ہر ایک کی اپنی لینگویجز ہیں. وہ پاگل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، وہ کہے گا میں کیسے سیکھوں؟ تو وہ سیکھے گا بھائی بکس سے سیکھے گا، اور یعنی ایک باقاعدہ طریقے سے انگلش سیکھے گا، پھر جو ہے نا وہ انٹر کر کے جو ہے نا ان کو بھی سمجھ لے گا. تو اصل طریقہ یہ ہوتا ہے. اچھا جی، جنتن محمود نام ہے رفع وہ جس نے کام کیا ہو. ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے جی. محمود، اچھا، محمود، یہ میں اب ایک اور چیز میرے ذہن میں آئی تھی. اب ہمارے تو یہاں پہ نام ہوتے ہیں، لیکن عربی میں تو ان کے ناموں کے بھی مطلب ہے نا. ہاں ہاں. اب محمود کا مطلب کیا ہے؟ جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام محمود بھی ہے. محمود. محمد کیا ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی ہو، بہت زیادہ. اچھا، اس میں محمد کا مبالغہ. ہاں یہ ہے. ہاں، محمد لیکن اس میں وہ شد بھی ہے نا، تو اس میں مبالغہ ہے. ٹھیک ہے، اور محمود جس کی حمد کی گئی ہو، جس کی تعریف کی گئی ہو. ٹھیک ہے، اور محمد کہ جس کی اتنی تعریف کی گئی ہو نا، جس کی یعنی اللہ تعریف کرے، جس کی جو ہے نا نام ہی ایسا خوبصورت ہے محمد. ٹھیک ہے، جو قابل تعریف ہے، اور اس میں بہت سارے معنی آ جاتے ہیں، جو خود بھی جو ہے نا اس کا مطلب جو ہے نا تعریف کے قابل ہے، اور بنی کہ ماشاءاللہ یعنی یہ نام ہی ایسا ہے نا محمد. ٹھیک ہے، صحیح. محمد. اچھا، اب یہ جو نام آئیں گے مجھے مطلب ان کے بھی معنی یاد کرنے ہوں گے. ہاں کر لیں تو اچھا ہے. اب رسول، ٹھیک ہے، رسول سے ہے، رسالہ ہم کہتے ہیں نا میسج، تو میسنجر ہوتا ہے نا، رسول میسنجر کو کہتے ہیں. میسنجر یعنی دیکھیں نا میسج پہنچاتا ہے. کس کا میسج پہنچاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے میسج وصول کرتا ہے اور پیغمبر لوگوں بھی تک. پیغمبر ہی ہاں کہتے ہیں اردو میں، ہاں، انگلش میں. پیغمبر کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، پیغام بھر. اچھا، آپ یہ عربی سیکھیں گے نا، جب عربی سیکھیں گے نا آپ، تو ہوں. آپ کو آہستہ آہستہ پھر اپنے بھی جو ہوں گے نا، جو اردو میں ہم کتنے عرصے سے ہم بول رہے ہو نا الفاظ، ٹھیک ہے، ان ہوں. کے معنی سمجھنے میں بھی آپ کو ہیلپ فل ہوں گے. یہ اچھا یار ہم یہ اردو میں بولتے تھے لیکن کبھی توجہ نہیں دی تھی کہ یہ سیگا ہے، یہ جی جی. سیگا.
ہاں ہاں وہ بھی آپ کو خود بخود، اب یہ آگے پھر چلیں گے تو ہم جب فیل بھی آئیں گے وہ دوسرے حصے میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو وہ آپ کو کہیں گے یار یہ تو آپ کو اردو صحیح طرح سمجھنے میں بھی ہیلپ فل ہوگا. صحیح. اچھا جی، تو محمود یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. ہم سے، ہم تعریف کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے. حمد بیسک اس کا اوریجنل روٹ ورڈ ہا میم دال، ٹھیک ہے. ہا میم دال سے جو بھی ورڈ بنے گا نا تو اس میں تعریف ضرور شامل ہوگی، ٹھیک ہے. محمود جس کی تعریف کی گئی ہو، حامد مطلب جو تعریف کرنے والا ہے، ٹھیک ہے. اس میں فاعل ہے، فاعل کام کرنے والا. طالب جیسے نا طلب کرنے والا، طلب کرنا، طلب یعنی کہ کسی چیز کو دل سے چاہنا، طلب کرنا، ٹھیک ہے. طالب علم، طالب العلم علم کو طلب کرنے والا، ٹھیک ہے. طالب المال مال کو طلب کرنے والا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا طالب طلب کرنا. مطلوب جس کو طلب کیا گیا، ٹھیک ہے. مقصود جس کا قصد کیا گیا، قصد سے ہے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ایسے ایسے جو ہے نا آگے کھلتی جائیں گی انشاءاللہ. جب ہم آگے یہ ختم کریں گے، ورب بھی ہے، بہت ساری چیزیں کھلیں گی انشاءاللہ. اچھا جی، شیئن جو ہے یہ حالت اس میں ہے چیز، نصب، ٹھیک ہے. اچھا، نصب اب اور شیئن میں مجھے ایک اور چیز لگی ہے. اب یہ شیئن تو میں نے دیکھ کے لکھا ہے. اب بیسیکلی اگر آپ اوپر دیکھیں نا، شیئن یا ہاں شیئن ہے، اس میں ہاں ہاں شین، آئین، یہ نہیں، شین چھوٹی یہ، حمزہ، اور اس کے بعد الف آنا تھا. ہاں 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 جب میں نے شیئن لکھا ہے تو اس میں الف پہلے آ گیا ہے، اور یا مطلب انہوں نے حمزہ اس کے اوپر لکھ کے ایک قسم کا الف آ گیا، لیکن ساتھ ملا دیا ہوا ہے. ہاں ساتھ مل گیا نا، تو یہ الف ساتھ آ گیا نا. یعنی اس سے پہلے یا ہے، پھر حمزہ ہے، حمزہ کے بعد الف ہے. ہاں، حمزہ کے بعد الف آنا تھا، پھر انہوں نے ساتھ کیوں ملایا ہوا ہے؟ ساتھ تو ملا بس کے. تو یہ اس لیے تاکہ چھوٹا ہو جائے نا. ویسے یا اتنا بڑا لکھنے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے. تو ہم، یہ تو تھوڑا چھوٹا سا ہو جائے گا نا، اچھا ہو لیکن جائے گا. اگر وہ ایسے بھی لکھیں، شین یا اچھا حمزہ اچھا کے بعد الف. میں ہاں ایک گاڑی ہو، ٹھیک ہے، ایک ٹویوٹا ہو، اس میں آپ نے جو ہے نا 10 اسٹوڈنٹس کو لے کے جانا ہو، ٹھیک ہے. اس میں جگہ 10 کی ہو، تو ایک لڑکا جائے ٹانگیں پھیلا کے لیٹ جائے، ٹھیک ہے. ہم، تو اسے کہیں گے بھائی بندے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، تم ایسا کرو اپنی ٹانگیں صحیح طرح بیٹھو تاکہ 2 بندے اور آ جائیں، ہم، ٹھیک ہے. تو اب یہ شیئن یہ اگر اس طرح لکھا ہو، جگہ زیادہ ہے، یہ گھیر رہا ہے یا وہ گھیر رہا ہے، صحیح. تو عربی تو اچھا، پھر بھی مطلب نکلے. ہمارا طریقہ وہ بھی صحیح ہوگا نا. یہ تو ہم طریقہ تو نے کہا کہ کمی کی وجہ سے اس کو ساتھ ملا دیا نا، لیکن طریقہ بھی وہی بھی صحیح ہوگا. اصل تو وہی تھا کہ الحمزہ آیا، پھر الف آیا، ٹھیک ہے. لیکن اب وہ کتنا بڑا، وہ 3 الگ الگ ہو جاتے ہیں نا، 3 الگ الگ ہو ہاں، جاتے ہیں، لیکن چیز ایک ہی ہے، وہ حالت نصب میں ہے، شیء، ٹھیک ہے. تو وہ پھر انہوں نے جوڑ دیا اس کو. صحیح ہوگا. ہاں شیء، تو اس کے اپنے وہ ہیں. اچھا جی، اور بڑے بڑے آپریشن ہوں گے انشاءاللہ. وہ ورب میں جائیں گے تو ہاں تو آپریشن ہی آپریشن ہے، صرف ہی ہوتا ہے، آپریشن کرنے والا ہوتا ہے. اچھا اچھا، جی. یہ آپ جو جناتن لکھا ہے، اس کا تے بھی گول والا ہی آئے گا نا؟ ہاں ظاہر بات ہے، اس کا بھی گول والا، کیونکہ جنتاً گول والا تا استعمال ہوتا ہے، تو یہ غلط ہے، تو گول تا استعمال ہوگا. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی صحیح کر دیا میں نے. ہاں. اچھا جی، اب کیا کہتے ہیں اس کو، یہ بس یہ مکمل ہو گیا نا مشق. ہاں جی، یہ کمپلیٹ ہو گیا. یہ کمپلیٹ ہو گئی ہے جی. تو ابھی اس ریکارڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں. اگلا سبق پھر ہم نے کرنا ہے نا اب.